صلو علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں ہم نے پچھلی مرتبہ وحی کے آغاز کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی، پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر اس کا تذکرہ کیا. ورقہ بن نوفل اس میں انوالو ہوئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ جو موسیٰ پر تشریف لائے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس اور آپ کا اس خبر کو شیئر کرنا بڑے نیچرل انداز میں ہے کہ غار حرا سے گھر تشریف لائے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ سے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے بلا تأمل اس کی تصدیق کی ہے اور ان کی تصدیق کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ میں دی کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میں نے دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو، کچھ سوچا نہ ہو، سوائے ابو بکر کے کہ ادھر میں نے اس کے سامنے بات رکھی اور اسی لمحہ اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ یس. اور آن دی پارٹ آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جتنا بھی آپ کا زندگی کا تجربہ ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ باہر سے کسی آدمی کا آ کر آپ کے اوپر اپوائنٹ ہو جانا، اس کو تسلیم کرنا آپ کے لیے کسی درجے میں آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کا اپنا ہی کولیگ اور کولیگ ہی نہیں، آپ کا جگری یار اگر آپ پر آفیسر بنا دیا جائے تو اسے آفیسر ایکسپٹ کرنا از دا ہارڈسٹ تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دوست تھے. حضرت ابوبکر کے دفتر فضائل میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کو ان کے مقام و مرتبے کو بہت اونچا کر دیتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے دوست کو اللہ کا پیغمبر مانا بلکہ بلا تأمل مانا، بغیر پس و پیش کے مانا، بغیر سوچ بچار کے مانا. یعنی جب دل نے گواہی، اچھا اب اس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر کا تبصرہ بھی سننے کے لائق ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بات رکھی تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی جس گھر میں آپ رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت جو تھی وہ آپ کے چھوٹے بھائی کی تھی.
اور فطری طور پر آپ کا جوان بیٹا تو تھا کوئی نہیں، لہذا حضرت علی چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، یعنی عمر کے اعتبار سے بیٹے تھے، رشتے کے اعتبار سے کزن تھے، اسٹیٹس کے اعتبار سے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بڑا بنیادی فرق مجھ میں اور آپ میں اور ہمارے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ یہ نوٹ کیجئے، ہم میں سے کوئی باہر کتنا ہی اچھا جسچر دکھا لے، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں، اس کے پاؤں دھو کے پی رہے ہوں، اس کو سلام کر رہے ہوں، اس کے سامنے جھک رہے ہوں، لیکن جتنا اس کا کلوز سرکل ہوگا وہ اس کی عزت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ خامیاں تو اصل میں کھلتی ہیں کلوز سرکل پر۔ مجھ سے جتنا میری بیوی واقف ہے اتنا اور کوئی واقف نہیں ہے۔ میری شارٹ کمنگ کو میرا بیٹا جوان جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ابا خود کیا کرتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے گھر کا ملازم جو آپ کا اصل رازدار ہوتا ہے۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ہیں کون؟ جگری یار کا تو میں ذکر کر دیا میں نے پہلے، حضرت خدیجہ who turns to be the first one، بیوی جس نے اپنے شوہر میں کہیں کوئی فلا، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی برائی دیکھی نہیں، اسے کیا دیر لگے گی یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ چھوٹا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کا ملازم غلام آزاد کردہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرسٹ سرکل ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا۔ باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں صرف یہ ایک بات ہی کافی ہے ثبوت کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو شاذ ہی کبھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ ایک حکایت جو ہے وہ سنائی جاتی ہے بزرگوں کی حکایات میں کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے عقیدت مند بھی بہت تھے اور بہت عزت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ ان کی ولایت کی بھی قائل نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کا مرید کوئی آیا، وہ گھر پہ نہیں تھے، اس نے کنڈا کھٹکھٹایا تو اندر سے بولی کون؟ ان کا یہ حضرت تشریف رکھتے ہیں؟ نے کہا ایک تو تم نے حضرت حضرت کہا کہ اس کا دماغ خراب کیا ہو۔ وہ بیچارہ منہ بسور کر وہاں سے چلا تو آگے سے تشریف لا رہے تھے تو سمجھ گئے کہ یہ میری بیوی کی کچھ سن کے آیا ہے۔ اس کو تسلی وغیرہ دی انہوں نے، اور ان کو خیال آیا کہ یہ میرے اس دین کی خدمت میں بھی کچھ رکاوٹ بنتی ہے، میں کیوں نہ اس کو کوئی اپنی کرامت دکھاؤں تو شاید یہ قائل ہو جائے۔ تو وہ دن کے وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جو ہے اوپر سے گزرے تو ساری نے دیکھا، واہ شام کو آئے اور ایک تم بھی ایک بنے پھرتے ہو اللہ والے، آج گزرے تھے ایک بزرگ، بڑا نورانی چہرہ تھا اور بڑی ہوا میں اڑتے ہوئے، دل میں بڑے خوش ہوئے کہ آج تیر جو ہے وہ ٹھیک ٹھکانے پہ لگ گیا ہے، نشانے پہ لگ گیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے لگے کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ اچھا اچھا، تبھی کچھ تھوڑے سے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے آپ۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی ہو رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ہو، یعنی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بابا فرید ہوں، وہ حضرت سلطان باہو ہوں رحمہ اللہ، یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی تو ان میں ہوگی۔ ایک ہی ہستی جس میں کہیں نہ کمی ہے نہ کوتاہی ہے، نہ نقص ہے نہ خامی ہے، وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہیں کسی کو خامی نظر آتی تو وہ کہتا نا کہ نہیں آپ نہیں اللہ کے رسول ہو سکتے، الٹ ہو گیا نا۔ یعنی ہمارا کلوز سرکل جو ہوتا ہے وہ ہمارا باغی ہوتا ہے، اور ہماری ساری جو
گریٹنس ہوتی ہے وہ دور دور والوں کو نظر آتی ہے. یہاں کیا تھا؟ یعنی اس گریٹنس کے سب سے زیادہ ریکگنائز کرنے والے وہ کلوزسٹ سرکل کے لوگ تھے. یعنی دا فرسٹ ون ٹو ریکگنائز ہم واز خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. یعنی ان کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے. ایک مرتبہ ڈینٹل کالج میں وہ اسلامیات جو ہے، جب لازمی اسلامیات شروع ہوئی تو پرنسپل صاحب نے مجھے ہی کہا کہ تمہیں پڑھاؤ. تو میں نے شروع کی. اس میں جو سیرت النبی کا حصہ تھا اس میں کچھ ٹاپکس شامل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد. تو میں نے وہ 8 ٹاپکس تھے تو میں نے 4 ایک دن پڑھائے. تو اس کے بعد میں 4 پڑھا کے جب واپس جا رہا تھا تو مجھے خیزین میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ بھی کمال تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن ان ساری حیثیتوں میں بھی کوئی سب سے بڑی ہے. تو ویسے ہی یعنی ایک ذہن میرا منتقل ہوا کہ شاید سب سے عظیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے وہ بطور سربراہ خاندان ہے. تو اس کی عظمت کی جو دلیل میرے ذہن میں آئی وہی ہے کہ ہم سے ایک نہیں سنبھالی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بیویاں اور بیک وقت، یعنی 9 تو کم سے کم بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، لیکن اور ور ہیپی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفتر فضیلت میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کلوزسٹ سرکل میں جب آپ قریب رہتے ہیں تو کچھ شکوہ بھی ہوتا ہے، شکایت بھی ہوتی ہے، نیچرل. جسے کہتے ہیں کہ برتن 2 پاس پاس پڑے ہوئیں گے تو کچھ نہ کچھ کھڑکیں گے، لیکن وہاں آپ کو وہ کھڑک بھی کہیں نظر نہیں آتا. جو بھی کہیں آپ کو نظر آتا ہے ان کی طرف سے کوئی معاملہ، وہ خالص وہ جو عورت کی نیچر ہے. ظاہر ہے نہ مرد اپنی سکن سے آؤٹ گرو کر سکتا ہے اور نہ عورت اپنی سکن سے آؤٹ گرو کر سکتی ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. اس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے محسوس کیا ہو کہ ہاں باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن یہاں کوئی لیکن جو ہے وہ نہیں ہے. باہر بھی ٹھیک، اندر بھی ٹھیک، اوپر بھی ٹھیک، نیچے بھی ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوزسٹ سرکل جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہوا. اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال تک، یعنی سورہ مدثر تو نازل ہو گئی، سورہ مزمل بھی نازل ہو گئی، یہ 2 کام شروع ہو گئے. سورہ مدثر کا مضمون کیا تھا؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر بیٹھنے والے، لحاف میں اوڑھ کر بیٹھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو. اب یہاں 2 باتیں جو ہیں وہ